اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی، آج ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 169 چلتے ہیں، اور 169 سے 180 تک ہم نے احد کا ہی واقعات پڑھے ہیں، کیونکہ پیچھے بھی ہم نے احد کے ہی پڑھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنی شکست کو ہینڈل کیا اور کس طرح کرنا چاہیے، اور جو نافرمان تھے وہ کس طرح کے تھے۔ تو آیہ نمبر 69 کی میں ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں۔ اور جو لوگ اللہ کی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ خود اللہ کی راہ میں مارے گئے، ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو ہیں، جو شہید ہوتا ہے بیسیکلی اس کا درجہ، تو یہ نہ سوچیں کہ وہ مر گیا ہے، تو جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اور جنت کے پاس جنت میں ہوتے ہیں، اور اللہ کے پاس زندہ ہیں، رزق ملتا ہے ان کو۔ تو حدیث پاک میں کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت روتی ہوئی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تھا، کہ بتائیں میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو میں خوش ہو جاؤں، ورنہ میں تو، وہ میرا بہت پریشان تھی، وہ رو رو کے برا حال تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ راضی ہو جائیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ جنت میں، جس مطلب یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی شہید جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور کہاں زندہ ہیں، یعنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے وہ، لیکن اللہ کے ہاں زندہ، یعنی برزخ کی ان کی جو زندگی ہوتی ہے۔ باقی متشابہات ہیں کہ کس طرح کی زندگی ہوتی ہے، کیسے، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، جو بھی ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال پوچھا کہ شہید کہاں ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی روحیں جیسے گرین پرندوں کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ شینڈلیئر جو عرش کے نیچے اللہ کے ہیں وہاں آ کے وہ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اور کیا ہے اور کس طرح سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، یعنی وہ کھاتے پیتے ہیں جنت کے باغوں میں، تو کہاں کھاتے پیتے ہیں اور یہ کس طرح کرتے ہیں، یہ اللہ کے اس میں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مرا ہوا نہ کہیں سمجھیں، اور وہ زندہ ہیں، یعنی ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہوا، یعنی ایک دفعہ تو سب نے مرنا ہے، وہ شہید ہوئے، مر گئے، شہید ہو گئے اس وقت، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نہیں زندگی دی جیسے عام بندے کی زندگی ہے۔ تو وہ برزخ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی روحیں جیسے جنت میں وہ اوپر پرواز کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ اور آیہ نمبر 70 پہ چلیں۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، وہ خوش ہیں جو اللہ نے عطا کیا ہے، کوئی مطلب غم نہیں، کوئی کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں۔ مطلب جو مر جاتے ہیں، جو اس طرح شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے بھی ریوارڈ دیا ہے۔ تو اور وہ چاہتے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے نا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک حدیث کا مفہوم ہے 3 دفعہ پوچھا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا رکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ جانا چاہتے ہیں شہید ہونے کے لیے، مطلب اس کو اتنا سمجھتے ہیں۔ اور جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ وہ یہ تھے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کے بارے میں یہ حدیث خاص طور پہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیں، کیونکہ جابر بن عبداللہ جو تھے وہ اکیلے بیٹے تھے، اور بہت ساری ان کے چھوٹے بہن بھائی تھے، بہنیں تھیں اسپیشلی، اور ایک دفعہ باپ جہاد پہ جاتا تھا، اور ایک دفعہ بیٹا جاتا تھا، اور جس ٹائم باپ گئے تھے، ان کے والد گئے تھے، تو وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس سے پریشان بہت تھے، تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دے کے تسلی دی۔ اور جو بھی احد میں شہید ہوئے ہیں، اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو احد میں شہید ہو گئے ہیں وہ سرسبز پرندوں کی طرح ہیں، نہروں میں اٹھتے ہیں، شینڈلیئر جو میں نے آپ کو بتایا، یہ سب متشابہات میں ہے کہ ہم ان کو بہت امیجن کریں گے کس طرح، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ ان کو مرا ہوا نہ سمجھو، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے یعنی ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ایک فضل مطلب ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسنگز دی ہوئی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے نا، اور ایک ایکسٹرا بلیسنگ وہ فضل ہوتی ہے، اور وہ خوش ہیں، مطلب اس میں وہ خوش ہیں۔ اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں وہ اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے، جو ان کے ساتھی پیچھے ہیں جو شہید نہیں ہوئے، ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ خوشخبری ان کو دی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو نیک ان کے دوست تھے، جیسے کئی صحابہ شہید ہو گئے اور کتنی ان کی فیملیز پیچھے تھیں، یا صحابی ان کے تھے، سپوز کوئی حضرت ابوبکر کے دوست ہوں یا حضرت عمر کے، تو ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ جب کوئی مرتا ہے جاتا ہے تو وہ آگے جا کے ان کو بتاتا ہے کہ وہ بھی نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی پھر یہیں آئے گا، تو مطلب جیلس نہیں ہوتے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا خوف اور غم نہیں، ان کو یہ کہ ہمارے ساتھی بھی ہم سے آ کے یہاں ملیں گے۔ جیسے احد میں 70 شہید ہوئے،
1000 ٹوٹل گئے تھے نا، تو 630 تو زندہ تھے. تو جو زندہ تھے ان کو ان کے بارے میں جو بعد میں کوئی خوف نہیں غم نہیں ہوگا، تو ان کے بارے میں بھی لوگ جب ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ وہ بھی نیک کاموں میں لگے ہیں، تو وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے ملیں گے. ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بندہ مرتا ہے اور وہ اس کی پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حساب اس طرح فیملیز کا بنایا ہوا ہے، تو اس کو وہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے بھی ملیں. اور یہ ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جب وہ کوئی ان کا رشتہ دار فوت ہوتا ہے، تو وہ جب اگر نیک روح ہوتی ہے تو علیین ہوتے ہیں، جو نیک روحوں والی جگہ پہ ہوتی ہے، تو ان کو جا کے جو ان کے پہلے ساتھی وہاں ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے فلانے رشتہ دار کا کیا ہے. تو وہ اگر دنیا میں زندہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ نیک کاموں میں لگا ہے، تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی یہاں آئے گا، یا ان کو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ جابر بن عبداللہ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ ان کے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے پردے کے پیچھے ہر کسی سے کلام کیا، مگر آپ کے باپ کے ساتھ آمنے سامنے ہو کر کہا ہے اور خطاب کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دوبارہ بھیج دیں اور تاکہ اور یہ کہ ان کو دنیا اور کہا مگر اس کو دوبارہ بھیج دیں، یا پھر کہیں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو کہا کہ دنیا والوں کو بتائیں کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے مرتبے رکھے ہوئے ہیں شہیدوں کے. یہ سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا، وہ آدمی کہتا تھا کہ کاش کہ ان کو پتہ چل جاتا کہ میرے ساتھ اللہ نے کتنا اچھا معاملہ کیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے. تو شہید کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی. امام مالک سے ہے کہ عبد الرحمن بن عبداللہ جو ہیں ان سے مروی ہے کہ احد کے 2 شہید تھے جو اکٹھے دفن تھے، کیونکہ بہت سارے ہو گئے تھے نا، تو پھر وہ اکٹھے دفن مسلمان کرتے تھے. ایک عمر بن جموع تھے اور ایک عبداللہ بن عمر، دونوں انصاری تھے. تو ایک دفعہ سیلاب آیا تو قبر ان کی کھولی گئی کہ سیف جگہ پہ پہنچا دیا جائے. کوئی 46 ایئرس کے بعد ہے، یعنی ان کی ڈیتھ کی. تو زخم کے بالکل ان کے ایسے تھے جہاں ان کا زخم کے ہاتھ، جب وہ ان کو دفنایا گیا تھا ہاتھ زخم کے اوپر تھا تو وہیں پہ تھا. تو مطلب یہ کہ وہ ان کی باڈی بھی بالکل ویسی تھی. اور اس لیے جو ہے بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ان کا مرتبہ دیا کہ مٹی بھی ان کو کھاتی نہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو کسی صحابی کے ساتھ دفن کر دیا تو یہ خوش نہیں تھے، یہ چاہتے تھے علیحدہ ان کو دفن کیا جائے. تو جب انہوں نے ان کو نکالا علیحدہ دفن کیا نا، کوئی 6 مہینے کے بعد جب یہ سارا دفن ہوئے تھے احد کے اس میں، تو ان کے سوائے کان کے سارا جسم ان کا تازہ تھا. تو بیسیکلی ابھی بھی کہیں ہمیں ملتا ہے کہ پچھلے سینچری میں ہی کئی بہت عرصے بعد، اب بھی کچھ عرصے کتنے 100 سالوں بعد کئی صحابہ کی جگہ لوگوں نے چینج کی کہ کسی وجہ سے، تو پھر ان کے جسم ویسے کے ویسے محفوظ تھے. تو اور شہید کو یہ بھی حدیث پاک سے مروی ہے کہ شہید کو قتل کیے جانے کی اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے. تو اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہے، ایک جو اللہ کے خوف سے آنسو بہتے ہیں، اور دوسرا یہ جو خون کا قطرہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. تو مطلب شہادت کا بہت زیادہ درجہ ہے، اور شہادت کی قسمیں بھی ہیں، یعنی کہ تعاون کی سے کوئی مرا ہے، نمونیا سے مرا ہے، پیٹ کی بیماری سے مرا ہے، جل کے مرا ہے، یا دب کر مر گیا کسی چیز کے نیچے. اور جب پریگننسی کے پین ہوتے ہیں اس وقت کوئی عورت مر گئی ہے، یا جان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے کسی نے بچانے کے لیے جان چلی گئی ہے اس کی، یا مال کی حفاظت کرتے ہوئے، یا گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے، یا دین کی حفاظت کرتے ہوئے، یا اللہ کے راستے میں سفاری سے گر کر شہید ہو گیا، یا اللہ کے راستے میں طبعی موت مر گیا، یعنی اس کے راستے میں تھا اور ابھی راستے میں مر گیا. تو وہ سب یہ شہادت کے درجے ہیں. اور جس نے حدیث پاک سے مروی ہے، جیسے میں اس کی مفہوم بتا رہی ہوں، جس نے سچے دل سے شہادت کی دعا کی اور اللہ اس کو شہید کا درجہ دے گا، چاہے بستر پر ہی کیوں نہ مرے، مطلب اس طرح کی موت دے گا کہ وہ شہید ہی ہوگا. تو اس لیے شہادت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے. اور اسی طرح سے یہ جب جو بھی شہادت کی تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت عطا فرماتے ہیں. تو یہ شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس وجہ سے ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا. آیت نمبر 171 پہ چلیں. اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، یعنی نعمتوں میں خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی اتنے فضل، یعنی حق سے زیادہ دیا نا. ایک تو یہ کہ ان کا جتنا ان کو ڈیزرو کرتے تھے اس سے بھی زیادہ دیے. اللہ کسی مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی انہوں نے اپنا وقت لگایا، اپنی چیزیں لگائیں، اپنا سارے ایفرٹ لگائے، اپنی جان دی اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. اسی طرح کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا وقت لگاتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، اور پھر اگر راستے میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہت دیتا ہے، کیونکہ اس نے اتنا اللہ کی راہ میں کیا نا. تو اللہ کسی کی اجر ضائع نہیں کرتا. اس لیے اس سے بھی خوش ہو جانا چاہیے اگر ہم اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں اور اس میں ٹائم لگا رہے ہیں، اور ہم اچھی طرح اپنے آپ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں بیسیکلی.
تو وہ اللہ کے انعامات سے خوش بھی ہو رہے ہیں اور اللہ ان کو فضل دے رہا ہے، یعنی بہت زیادہ دے رہا ہے۔ 172 پہ چلیں، اور جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو آیت ہے یہ احد کے والوں کی طرف ہے۔ اس کا اس طرح سے معاملہ ہے کہ جب احد سے واپس آئے صحابی پریشان تھے، زخمی تھے، تو جب اکرما مسلمان ہوئے نا تو وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے چھوڑ دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لیڈر بھی، تو ان کو خیال آیا کہ مسلمان راستے میں یہ واپس آ گئے ابو سفیان، کیونکہ یہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے تھے، پناہ لے لی تھی مسلمانوں نے، تو ان کے لیڈروں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صحابی بھی تھے، تو جب خالد بن ولید نے بھی کہا، کچھ نے سوچا کہ ہم ان پہ دوبارہ حملہ کریں، تو ابو سفیان نے کہا نہیں، اوپر سے پتھر ماریں گے اور ہمارا زیادہ نقصان ہو جائے گا، بس ہم نے ان کو ہرا تو دیا، تو واپس چلتے ہیں۔ تو جب راستے میں پہنچے تو انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ان کو بالکل ختم ہی کر دینا تھا، اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دینا تھا، ان کے لیڈر بھی مار دینے تھے، ہم کیوں ایسے واپس چلے آئے نا۔ تو پھر ان کو خیال آیا، تو انہوں نے سوچا کہ راستے میں یا تو کسی بندے کو واپس بھیجا، یا کسی قافلے، کوئی قافلہ جا رہا تھا اس میں سے اس کو بھیجا کہ جو ہے نا ہم دوبارہ آ رہے ہیں، اور ان کو کہو کہ بڑی اس سے آ رہے ہیں فوج کے ساتھ نا۔ تو جب رات کو یہ احد زخموں سے چور مسلمان گھر آئے ہیں اور آرام کر رہے تھے، اور صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو، اور اس دفعہ عبداللہ بن ابی بھی ساتھ جانا چاہ رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو احد میں گئے نا بس وہی ہوں گے، سوائے جابر کے، کیونکہ ان کے والد گئے تھے نا، وہ تو آپشن کرتے تھے، اس لیے نہیں تھے کہ وہ جان کے نہیں گئے تھے، تو ان کو اجازت تھی کہ وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ انہیں کہا گیا کہ آپ دوبارہ چلیں، تو وہ سارے صحابی دوبارہ چلے جائے۔ اتنے زخمی تھے، کچھ ایک دو بھائی تھے وہ اتنے زخمی تھے، ایک کو کچھ کم زخم تھے، ایک کو اتنے زخمی تھے کوئی چل نہیں سکتے تھے، تو دونوں بھائیوں نے کہا ہمارے سے ہاتھ سے یہ غزوہ نہ چلا جائے، تو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ پھر وہ ایک بھائی جو تھوڑا کم زخمی تھا، جب دوسرا زخمی زیادہ چل نہیں سکتا تو اس کو اٹھا لیتے تھے، پھر رکھ دیتے تھے، جب تھک جاتے تھے پھر اٹھا کے اس طرح جا کے پہنچے، اور جہاں مسلمانوں نے جا کے پناہ ڈالی وہاں 8 مائل دور مدینہ کی ایک جگہ تھی حمر الاسود، اس کو غزوہ حمر الاسد بھی کہتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ کیونکہ پہنچے نا لڑنے کے لیے، یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ غموں سے چور، بندے سے رشتہ دار بھی مر گئے ہیں اور جسم میں بھی داغ، اتنے زیادہ غم لگے، اتنے زیادہ زخم لگے ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود وہ وہاں پہنچے، یعنی ان کا اتنا یہ ریاکشن تھا۔ صحابیوں کے حوصلے کتنے تھے، زخموں کے باوجود وہ اللہ کی ایک آواز پہ نا وہاں پہنچے کہ اللہ، اور کہا گیا نا اللہ اور رسول کی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ جائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم پہ ہی آگے فالو کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ چلیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے لبیک کہا۔ تو ایسے لوگ نیکوکار ہیں اور پرہیزگار ہیں، اور ان کا بڑا ثواب ہے، یعنی ان کو بڑا، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان کا لیول ہے ان کا، نیکی، اتنی اچھی نیکی کی انہوں نے، اور تقویٰ ہے کیونکہ وہ تقویٰ رکھتے تھے، اللہ کا خوف رکھتے تھے، اجر کی وجہ سے گئے تھے، زخموں کی وہ بھی۔ ہمیں دیکھیں تو ہم ذرا سی مشکل ہوتی ہے، تھکے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دین کا کوئی کام ہے تو چھوڑ دو، کوئی اور کر لے گا، ہم تھکے ہیں، لیکن دیکھیں یہ زخموں سے چور سے، لیکن جب ایک آواز آئی اللہ کی تو پھر بھی چل پڑے، حالانکہ اگر کہتے بھی کہ ہم نہیں جا سکتے، ہماری طبیعتیں خراب ہیں، یا تو کوئی جھوٹ نہ ہوتا، کیونکہ وہ آلریڈی اتنی ان کو چوٹیں لگی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ایڈمائر کر رہے ہیں۔ اور 173 پہ چلیں، اور جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہاں پہ جیسے ہم پیچھے کہہ رہے تھے نا، ایک قافلہ تھا جو جس میں اس میں سے بندے کو واپس بھیجا جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا، ابو سفیان نے اس کو بھیجا، یا تو اس طرح تھا کہ ان کو کہو کہ ہم بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں اور تمہاری تباہی کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، اور ان سے ڈرو کہ ان کی بہت قوت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب ان کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نا اس بندے نے جا کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کا اور صحابیوں کا ایمان بڑا، وہ ڈرے نہیں، اور انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی، آنے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خیمے لگائے، اور قبلہ خضاع کا ایک سردار تھا مسبت خزائی، تو وہ بھی وہاں سے گزرا، اور وہ یا تو کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، جب اس کو احد کا پتہ چلا تو بہت اسے افسوس ہوا، تو مکہ کی طرف جا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پیغام بتایا کہ ابو سفیان کو کہہ دو کہ ہم یہاں ہیں اور ہم اچھے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور بہت ہم ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ابو سفیان کو یہ پتہ چلا کہ یہ باقی ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو پھر تو ہوا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حال کر دیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے، تو اور اس وجہ سے وہ ڈر کے پھر واپس نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی بھی کر دی، ان کو آزما بھی لیا کہ دیکھیں اتنی مشکلوں میں بھی صحابی
پھر بھی اللہ کی راہ کے لیے چل پڑے کہ ان کا ایمان بھی کتنا مضبوط ہے، تو کتنا اللہ تعالیٰ نے پھر پیچھے لکھا ہے نا، اجر عظیم ہے ان کے لیے، عظیم اجر ہے۔ اور پھر جب آزمائے بھی گئے اور لڑائی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا نا کہ زخموں سے چور ہے، مشکل ہوگی ان کے لیے لڑنا، لیکن بھلے وہ ہمت، اللہ تعالیٰ ان کی ہمت چیک کر رہا تھا، تو ہمت چیک ہوئی۔ اور یہی دعا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جب بھی کوئی مشکل آ پڑے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہیں۔ دیکھیں صحابیوں کو کتنی مشکل تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا، آنے دو لشکر، ہم اللہ کے اس کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور یہ دعا بہت پیاری ہے کہ جب بھی مشکل آئے تو یہ پڑھیں، اور صحابیوں نے یہ پڑھا تو ان کے اتنے ایمان تازہ تھے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے۔ پھر جب پلٹے مسلمان، فن قلبوا بنعمت من اللہ، تو اللہ کا فضل کیا تھا کہ وہ 3 دن بعد واپس آئے اور جنگ بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کا فضل یہ تھا کہ ان کو لڑنا بھی نہیں پڑا، وہ مشکل میں بھی نہیں آئے، اور آخرت میں ان کا اجر بھی عظیم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا بہت زیادہ، فضل کے ساتھ وہ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور کسی طرح کی ان کو کوئی مصیبت تکلیف نہ ہوئی، یعنی جنگ بھی نہ ہوئی اور مزید زخم بھی نہیں ہوئے کہ وہ پریشان ہوتے اور کیسے لڑتے، اور اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش رہا ان سے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے۔ یعنی کہ یہ ٹیسٹ تھا، اور فضل مطلب نہ جنگ ہوئی نہ پھر بھی یہ غزوے کا اجر ان کو مل گیا۔ غزوہ حمر الاسد اس لیے کہتے ہیں نا، غزوے کا اجر مل گیا۔ بالکل اسی طرح جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ ڈرے نہیں، آگ میں بھی چلے گئے اور آگ بھی ٹھنڈی ہوگی اور جلایا بھی نہیں کسی چیز نے۔ تو یہ ہے مطلب بعض بار اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں آپ جس چیز میں جا رہے ہیں وہ آپ کو مشکل آئے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ اس کو ڈیسیژن کرنا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ کبھی لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بہت دل چھوڑ جاتے ہیں اور بلیم کرنے لگ جاتے ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ جب صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مشکل بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اجر بھی دے دیتا ہے آپ کو، اور مشکل بھی آپ سے ٹال دیتا ہے۔ 175 پہ چلیں، یہ خوف والا دلانے والا، انما ذالکم الشیطان، تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ یعنی شیطان ڈراتا ہے مومنوں کو اپنے دوستوں سے، یعنی ابو سفیان نے مسلمانوں کو ڈرایا کہ وہ حملے کرنے آ رہا ہے، بندہ بھیجا، وہ بھی مطلب شیطان کا ہی ساتھی تھا نا کہ ان کو ڈراؤ کہ بندہ بھیجا، اور یہ کافر اسی کے دوست ہیں نا، کیونکہ اللہ کے دین کو پھیلانے سے روکتے ہیں۔ تو تم نہ ڈرو کیونکہ تم اللہ سے ڈرو، تم تو مسلمان، ہمیں تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ تبھی انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم اللہ ہے ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈریں، لوگوں کی ناراضگی سے نہ ڈریں۔ ہمیں ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں غلط کام کی طرف لے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو برا لگے گا، ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈریں، اگر اللہ کے احکامات کے خلاف چل رہے ہیں نا تو ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ تو مومن صرف جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ تو 176 پہ چلیں، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے تم غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، یسارعون فی الکفر، یعنی کہ جو بندہ کافر ہے، جیسے کافر ہیں وہ ان کے جلدی اپنے کفر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں غم نہ کریں، کیونکہ ایک تو غم کا کیا مسئلہ ہے، ایک تو غم کا یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اتنے ڈس اوبیڈینٹ ہوئے جا رہے ہیں، اور جب اسلام اس بات پہ دکھ نہ کریں، ٹھیک ہے، جو یعنی بھاگ دوڑ، یعنی تیزی دکھا رہے ہیں اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ والی بات ہے نا کہ یہ دین کو نقصان پہنچا نہیں سکیں گے، تو آپ غمگین نہ ہو۔ ان کو یہ ہوتا ہے جیسے منافق تھے، فوراً ہی جو ہے، اور جو کافر ہیں حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں کہ تہس نہس کر دیں، ان کو ختم کر دیں گے۔ تو آج دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اسلام مذہب ہے پھیلنے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ دے گا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جو اس دین کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر، وہ یہ کافروں کے لیے جو جلدی کرتے ہیں جیسے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا 177 میں، اور اللہ کا کچھ نہ ہی بگاڑ سکتے، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ ان کے لیے جو منافق لوگ ہیں، یعنی کہ جو بائی اینڈ سیل کرتے ہیں نا، جب آپ کوئی کفر کی چیز، کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ایمان خراب ہی کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنا ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، یعنی کہ ایمان کے بدلے، جیسے ابئی ہے، عبداللہ بن ابئی ہے، اس نے کیا کیا، بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جب جنگ کا ٹائم آیا، اینڈ ٹائم پہ 300 بندے واپس لے کے چلا گیا، اور جو 200-300 بندے اس کے ساتھ بھی گئے، یعنی ایمان رہتے تو کتنا ان کا ایمان بڑھ جاتا، کتنا اجر ملتا، تو کفر میں چلے گئے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کر دی، وہاں سے بھاگ نکلے۔
تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کہیں ایسا کام تو نہیں کرے جو اللہ کی نافرمرداری کی طرف جا رہا ہے، کفر کی طرف جا رہا ہے. جنہوں نے کر دیا نا تو اس کی وجہ سے پھر جو غداری کرتے ہیں کئی مسلمانوں کی آپ ہسٹری دیکھیں گے تو بہت سی قومیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ ان کی فوجوں کے اندر ہی لوگ ایسے تھے کہ جو غدار تھے اور غداری کر دیتے تھے، جس سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوتا تھا. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہے. پیچھے جو آیت 176 پڑھی ہے نا اس میں عذاب عظیم ہے، یعنی قرآن جو کافر ہے نا ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور ان کے لیے جو منافق ہے عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہے، بہت تکلیف دہ عذاب ہے. تو دونوں بہت زیادہ عذاب ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. اور جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان کے بدلے جو ہے نا کفر خرید رہا ہوتا ہے، اور یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں، نقصان کا سودا ہے. 178 پہ چلیں. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسہم. اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں، ہاں نملی یعنی جو ڈھیل مل رہی ہے ان کو، جو ہوتا ہے نا لوگوں کو ڈھیل مل رہی ہوتی ہے تو وہ یہ شیر ہو جاتے ہیں کہ ہم اور ہی نافرمانی میں پڑے جاتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے پکڑا نہیں ہے. ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت لوگوں کو اتنا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور وہ اسلام کے اتنے نافرمبردار ہیں، اللہ کے نافرمبردار ہیں، اللہ کے اسلام کے سارے رولز توڑے ہوئے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نا یہ صرف ڈھیل ہوتی ہے. تو یہ بھی چھٹی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی پکڑتا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے نا، اللہ تعالیٰ موقع پورا دیتا ہے. تو کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، کہ یہ کوئی اچھا ہے. ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب مہین ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا، یہ نہ سمجھے مہلت دی جا رہی. کئی لوگوں کو مہلت دی جا رہی ہے تو اور ہی گناہ میں پڑے رہتے ہیں، گناہوں میں ہی اضافہ ہو جاتا ہے. ایسی لمبی عمر کا بھی کیا فائدہ ہے اگر گناہوں کے آپ نے گناہوں میں ہی بڑھ جانا ہے. تو بیسیکلی اس بات پہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ انتقام پکڑے گا تو ضرور، انتقام لے گا تو ضرور، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہوتا ہے. ہمیں ہوتا ہے نا جیسے ظلم کرنے والے مرتے نہیں، ایول لوگ مرتے نہیں جلدی، ان کو اللہ لمبی زندگی دیتا ہے، کیوں نہیں پکڑتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر آخر ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی ہیوملیشن. دنیا میں تو انہوں نے ایسے اللہ کے احکامات توڑ توڑ کے اپنی سمجھتے ہیں عزت بنائی ہوئی ہے لوگوں میں، لوگ ہماری رسپیکٹ کر رہے ہیں، حکومتوں میں ہم آ گئے ہیں زبردستی لوگوں کے اوپر گھپلے کر کے. تو وہ آخر میں جب ان کو حساب دینا پڑے تو ان کے لیے عذاب علیم ہے. بدترین شخص وہ ہے جس کو لمبی عمر دے، حدیث پاک ہے، اور وہ برے کام کرے. اور بہترین شخص وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ نیک عمل کرے. تو لمبی عمروں کا یا ڈھیل کا اگر گناہ میں پڑے ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اگر نیکی میں پڑے ہوئے تو پھر لمبی عمر کا بھی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ اور گناہ کرتے تھے تاکہ ان کی اور پائل اپ ہو جائیں گناہ، اور پھر ان کو عذاب ہیوملیشن والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، عذاب مہین ہے. 179 پہ چلیں. اور لوگوں جب خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ مومن کو نہیں چھوڑے گا، اللہ چھانٹ لے گا، یعنی ناپاک کو پاک کر دے گا. یعنی منافق کون ہے اور ایمان والے کون ہیں. جب احد کا معاملہ ہوا، دیکھیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بھلے مسلمانوں کو شکست ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپاک کو پاک کر دیا، یعنی بتا دیا منافق کون ہے اور مومن کون ہے. تو یہ اور کس کے دل میں نفاق، کیونکہ نفاق تو دل کے اندر ہوتا ہے نا. اس وقت 300 بندے چلیں، عبداللہ بن ابی کا پتہ بھی ہو لوگوں کو کہ پیچھے باتیں کرتا ہے، لیکن آگے کو بہت سے ایسے ہوں گے جن کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اور وہ چلے گئے ہوں گے ادھر سے. تو یہی والا بات ہے کہ اللہ غیب کی اطلاع جو ہے نا ہر کسی کو نہیں دیتا. تو اللہ جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں رہنے نہیں دے گا. اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. یعنی اللہ ہر کسی کو غیب کی نہیں دیتا. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر بات پتہ نہیں تھی، جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وہ بتاتا ہے. البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، یعنی پیغمبروں کو تو اللہ بتا دیتا ہے. رسولی من یشاء، یہاں تک ہم نے بھی پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو تو بتا دیتا ہے کہ کیا کبھی جو بھی بتانا ہوتا ہے، وہ بھی ہر بات بتانی نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہر بات بتاتا نہیں ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پاک کو ناپاک کر دیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے، اور رسولوں کو چن لیتا ہے، جن کو چاہتا ہے غیب کی بات بتا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تبوک کے مقام پر جب واپسی میں ایک تنگ کھائی تھی اور جو منافق تھے وہاں چھپے ہوئے تھے، اور ایک اونٹ وہاں سے گزرے تھے نا، اور وہ اونٹ کی مہار جو ہے نا حضرت حذیفہ نے پکڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا. انہوں نے سوچا ہم یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے ڈنڈے مار 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 کے حضرت حذیفہ نے ان کو بھگا دیا. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے نام بھی بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے کیونکہ چہرے چھپے ہوئے تھے تو کسی نے ان کو پہچانا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نام بتا دیے تھے. اور یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں بتایا، اور میں بھی چند کے بتائیں اور ساروں کے بتائی بھی نہ ہو جو اس وقت اس میں انوالو ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو تو وہی بھیج دیتا ہے، لیکن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم بھی نہیں دیتا.
اور تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم اجر عظیم کے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں اجر عظیم ملے گا، ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو اجر عظیم ملے گا۔ یعنی کہ صحابہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان میں سب سے بڑا کون ہے، تو صحابہ نے کہا کہ فرشتے ہوں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ تو ڈائریکٹ ادھر ان کے پر وہی آتی ہے، نہیں وہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہے کہ پھر ہم ہوں گے صحابی جو کہ آپ کو فالو کر رہے ہیں پوری طرح۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تمہارے درمیان تو میں بیٹھا ہوں نا جیسے نبی ہوں، تو پھر نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے بعد آئیں گے جو کتابوں میں لکھا ہوا پائیں گے نا اس پہ ایمان لائیں گے، اور سب سے بڑھ کر ایمان والے ہوں گے۔ یعنی کہ جو جیسے ہمیں حدیثوں پتہ چلتی ہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب ہے اس کا، اور اس پہ ہم وہ کر رہے ہیں، اب سارے کوئی نبی تو نہیں آنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہی ہے کہ وہ مضبوط ایمان والے ہیں، جو ایمان پہ رہے گا، قرآن و سنت پہ رہے گا۔ تو اس لیے اس بات پہ بہت خیال کرنا چاہیے، بالکل قرآن و سنت کے مطابق جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آگے آیہ نمبر 180 پہ چلتے ہیں۔ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے بخل کرتے ہیں۔ اچھا یہ بخل کے بارے میں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مال میں یعنی جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور اس میں بخل کرتے ہیں اور ان کو عطا کیا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں۔ یعنی کہ مال بچا کے رکھنا کوئی اچھا نہیں ہے۔ بخل کیا چیز ہے؟ بخل یہ چیز ہے کہ روک لینا جس کو آپ نے جو دینا ہے دینا لازمی ہے اس کو روک لینا، یا جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہ کرنا۔ تو بخیل وہ نہیں ہے جو برانڈڈ چیزیں نہیں پہنتا، بخیل وہ نہیں ہے جو کپڑے تھوڑے لیتا ہے، وہ بندہ بخیل نہیں ہے۔ بخیل کیا چیز ہے؟ بخیل سخاوت کا الٹ ہے نا۔ سخاوت بھی وہ نہیں ہے جو فضول خرچ ہے یا برانڈڈ چیزیں پہنتا ہے بڑا سخی ہے، وہ بھی سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت وہ بندہ، سخی وہ بندہ ہے جو اللہ کے حکم جہاں آتا ہے نا وہاں بے دریغ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو وہ سخی ہے۔ اور بخل وہ بندہ ہے جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، جہاں جیسے کئی نیڈی ہیں ان کو چاہیے اور آپ کے پاس پیسے اور آپ نے دبا لیے، بلکہ ان کے لیے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یعنی وہ مال بچا رہے ہیں یہ کہ ہمیں کام آئے گا ظاہر ہے اگلے جہاں تو کسی کو کوئی مال کچھ کام نہیں آئے گا، تو وہ ان کے لیے برا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بچا کے رکھتے ہیں، اور ان کی گردوں میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور آسمان اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی میراث تو اللہ کی ہے نا، میراث کہاں رہ جانی ہے؟ آپ کے بعد ہم مر جائیں گے تو ہمارے بعد ہمارے بچوں کو، بچے مر جائیں گے تو اس کے بعد اور ہوگا، تو سارا یہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو سارا کچھ تو اللہ کا ہی ہے نا، وراثت ہوتی ہے نا، میراث تو ساری زمین آسمان تو ہے تو اللہ کی، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو اس میں نا کافی ساری حدیثیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کچھ بخیل لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، قیامت کے دن گنجا سانپ جو ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، توق بن کے ان کے گلے میں لٹک جائے گا، اور کیونکہ وہ اور جب پوچھیں گے تو پوچھے گا تو وہ کہے گا سانپ کہ میں تو تمہارا مال ہوں، وہ جو تم خزانہ خرچ نہیں کیا کرتے تھے نا۔ اور جو خزانہ چھوڑ کر مرے یعنی جس میں زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ خزانہ، تو اس کے سانپ آنکھوں پر اس کے 2 نشان ہوں گے اور وہ خزانہ اس کے جسم کو چبائے گا۔ تو بخیل کیا چیز ہوتی ہے؟ بخل کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی یہ صدقہ فطرانہ نہ دینا، جہاں صدقہ دینا وہاں نہ دینا، قربانی کچھ لوگ نہیں کرتے کہ پیسے ہوتے بھی ہیں کہ وہ سنت ہے ہم کیوں کریں، زکوٰۃ جو ہے وہ نہ دینا، حج نہ کرنا اگر پیسے بھی ہیں۔ حضرت عمر کے ٹائم نا جو مال رکھتے اور حج نہیں کرتا تھا نا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ان سے جزیہ لو، یعنی جزیہ کن سے لیا جاتا ہے؟ غیر مسلم سے نا، کہ یعنی توفیق ہے اور کرتے نہیں۔ دوسرا یہ گھر والوں پر خرچ نہ کرنا، وہ بھی بخیل ہے۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ باہر بہت خرچ کرتے ہیں اور گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، وہ بھی بخل والی بات ہے۔ دوستوں پہ رشتہ داروں پہ خرچ کریں، فرائض میں خرچ کر لینا، اور زکوٰۃ نہ دینا، یعنی فرائض میں نہ کرنا، صدقہ نہیں دے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ فرائض پہ خرچ نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں فرائض پہ خرچ کر لیتے ہیں لیکن ایکسٹرا نہیں دیتے، جیسے اب فلسطینی ہیں یا کئی ملک سیریا کے ہیں، اتنے غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ان کو نہیں دیتے کیونکہ ہم نے تو زکوٰۃ دے دی بس اتنا کافی ہے، لیکن ان کو زیادہ چاہیے تو پھر صدقہ دیں آپ، تو کسی کی مدد نہ کرنا نا۔ جیسے لوگ اپنے لیے تو پھر خرچ کر لیتے ہیں لیکن پھر غریبوں کو کچھ نہیں دیتے۔ تو اللہ حدیث پاک ایک اور کا مفہوم ہے کہ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ جس کو نے خرچ کیا نا اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ضائع کر دے۔ یعنی حدیث پاک اور یہ بھی ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ اور پھر اس کو الٹا کر لیں، اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ تو یہ والا بات ہے، مسلمانوں میں جو ہے یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ دھوکے دینے والا، احسان جتانے والا اور بخیل، یہ 3 بندے جو ہے نا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
تو بغض سے بچنا چاہیے. ایک حدیث پاک اور کا بھی مفہوم ہے کسی بندے کے دل میں ایمان اور بخل جمع نہیں ہو سکتے. یعنی اگر ایمان ہے تو ایمان رہے گا. اور حاتم طائی کی ہم سٹوری سنتے ہیں تو یہ ایک سچی کہانی ہے. ان کا بیٹا عدی بن حاتم بھی مسلمان ہوا تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آیا تھا, اور اس کی سخی کی مثالیں آج بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ والا مسئلہ ہے کہ جو بھی اور کرے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں, اور اللہ جانتا ہے جو عمل تم کرتے ہو. یہ ہے نا واللہ بما تعملون خبیر, کتنے بخیل ہو اور کتنے نہیں ہو سب اللہ جانتا ہے. تو یہ یہاں پہ آ کے نا اللہ تعالیٰ نے عہد کی آیتیں ختم ہو چکی ہیں, اور آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہود نے جب یہ آیت سنی نا کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ, ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے, یہودیوں کے ادھر بیٹھے تھے, اور ان کا کوئی چرچ کر لیں یا ان کی جگہ تھی, تو وہاں کے ان کے عالم جو وہ کر رہے تھے اس کا نام فقاز تھا, اور وہ کہنے لگا کہ تو کچھ باتیں کر رہا تھا. تو حضرت ابوبکر نے ان کو کہا کہ تم ایمان لے آؤ, اور اللہ کے سچے نبی ہیں, ہماری کتابوں میں بھی ہے, تو تم ایمان لے آؤ. تو وہ کہنے لگا نہیں, اللہ تعالیٰ تو ہم سے قرض مانگتا ہے, تو قرض حسنہ جو آپ کے نبی کہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر کو بہت غصہ آیا, اور حضرت ابوبکر نے اس کو تھپڑ مارا اور کہا اگر تمہارے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا نا تو میں تمہیں قتل کر دیتا. تو لیکن فقاز نے جا کے شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا, تو وہ تو مکر گیا, میں نے کہا ہی نہیں ہے, اور حضرت ابوبکر نے ساری کہانی کہہ دی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس پہ, یہ آیت اتری ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے کہ یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ڈبیاں نہیں ایسے کی ہوئی ہے نا, جو امیر ہے ان کا امتحان ہے کہ وہ پیسے کس طرح نکالتے ہیں. تبھی تو بخیل کی پیچھے آیت آئی ہے نا کہ بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے, اور جن کے پاس کم ہے ان کا یہ ہے کہ وہ کس طرح مینج کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے ڈفرنٹ. اور جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے, یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے, تو مطلب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے, اور ہم امیر ہیں. وہ یہ جو کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں, یعنی لکھ لیتے ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں وہ ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں کوئی کسی کو فقیر آج عام لوگوں کو بھی کہتے ہیں نا, کسی عورت کو آپ کہتے ہیں تو وہ اتنا برا منا جائے گی. اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت حلم والا نا, حلیم ہے نا اللہ کی صفات میں, تو اللہ صبر کرتا ہے. تو وہ یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بدلہ نہیں لیتا, اللہ تعالیٰ ٹائم پورا دیتا ہے. تو آگے اس آیت میں کیا ہے, اور جو کہتے ہیں ہم اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں, کیونکہ اللہ کا ہی دیا. یہ جو کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے, اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر کے رکھیں گے, اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب سوزاں کے مزے چکھو, یعنی عذاب الحریق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے, دیکھیں حضرت ابوبکر کا مزاج بھی آپ یہ سمجھیں کہ کتنا مائلڈ تھا, کتنے وہ نرم مزاج تھے, لیکن پھر انہیں بھی غصہ آیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہوتے ہیں نا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ پہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ غصہ آ جاتا ہے کسی کو بھی. ہمیں بھی کوئی ایسی جگہ ہو یا تو وہاں سے اٹھ جائیں, یا پھر مطلب پراپرلی اس کو ہینڈل کریں. اور جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جو نبیوں کو ناحق قتل کیا, یعنی وہ تو صرف حق کی بات کر رہے ہوتے تھے, جب قرض کی نہیں بھی بات کر رہے ہوتے, حق کی بات کرتے, تب بھی تم قتل کر دیتے تھے. تو اب چکھو عذاب الحریق. حریق جو عذاب ہوتا ہے نا وہ جلا کر ختم کر دے, حریق کا مطلب ہوتا ہے جلا کر ختم کر دے. لیکن جہنم میں کسی نے جل کے ختم نہیں ہونا, وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. تو یعنی کہ جلانے والا مگر نہ ختم ہونے والا, اس طرح کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز تمہاری لکھی جا رہی ہے جو بھی تم کرتے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتے ہر انسان کے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں نا, جو ہر چیز آپ کی نوٹس کرتے ہیں, تاکہ اگلے جہان جا کے, اللہ کو تو سب پتہ ہے لیکن انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن مکر جاتے ہیں نا, تو وہی والا مسئلہ ہے, مکر نہ سکے. 182 پہ چلیں. یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں, اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تم جو یہ خود عمال کرتے رہے ہو نا, مطلب اپنے اوپر تم نے خود ہی یہ کیا, جو تم یہ خود عمال کرتے ہو, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے, یہ تمہیں ان کی سزا ہے, تمہارے خود کی دھرے کی. پیچھے ہم نے احد کا بھی پڑھا ہے نا کہ جب وہ مسلمانوں کو بلیم کر رہے تھے منافق کے, اگر نہ جاتے تو آج جنگ پہ تو تمہاری یہ بچت ہو جاتی, وہ بچت ہو جاتی, تم نہ شہید ہوتے, تمہارے گھر میں یہ مسئلے نہ آتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ, اور ان کو, اور جو مسلمانوں کے دل میں یہ بات نہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں یہ شکست, ان کو شکست کافروں کو ہو چکی تھی, تمہیں جیت ہو چکی تھی, کیونکہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا جو وہ پہاڑ سے اترے تھے. تو یہی اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ بھی کیا ہے, کافروں کا بھی, منافقوں کا بھی, کہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے خود کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جس نے جو کیا اس کو اتنا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. آگے کیا 183 کیا ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں, یہ بھی یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر
کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے. اچھا اب یہ ایک اور جھوٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا یہودیوں نے کہ ہم سے اللہ نے یہ عہد کیا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں تھا نا کہ جب کوئی قربانی کرتے تھے تو درمیان میں رکھتے تھے اور آگ آ کے اس کو کھا لیتے, اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو لے لیتی تھی تو سمجھے قربانی قبول ہے. یہ کوئی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں تھا. عہد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کوئی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے کوئی ایسی چیز کر کے لائیں. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے آپ ایسی دلیل لے کے آئیں, اگر ایسی دلیل نہیں آئے گی کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ جس کو آگ لے کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے یہ عہد کیا کہ تب تک نہ لیں اگر یہ عہد آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے, یعنی ان سے قل قد جاءکم, ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے. یعنی جو پہلے پیغمبر آئے تھے, پہلے رسول آئے تھے, وہ یہ سارے معجزے کتنے لے آئے, اور اس طرح کی قربانی والی آگ آتی تھی اور کھا جاتی تھی, اس قربانی رکھی جاتی تھی, وہ بھی لے کر آئے, وہ بھی نشانی لے کر آئے. جو تم کہتے ہو تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کر, پھر ان کو بھی کیوں قتل کر دیا؟ کیونکہ تم تو حق بات ہی نہیں سنتے نا. اصل میں یہ صرف ایک بہانے ہوتے ہیں کہ یہ آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب معجزہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, معجزہ دکھایا, بتائیں کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن وہ نہیں ماننے والے نہیں مانے, نہیں ماننا تھا تو نہیں ماننے. 184 پہ چلیں. پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھے تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں, اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ان کے ہیلے بہانے ہیں. پھر بھی یہ نہ مانے تو غم نہ کریں اس بات کا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا نا کہ کسی طرح, کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساروں کے لیے, انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بنا کے بھیجا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں. تو پہلے رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا. اس بات کا غم نہ کریں کہ وہ بھی بہتر ان کے ساتھ کھلی نشانیاں لے کے آئے تھے, تب بھی انہوں نے جھٹلایا. روشن, اور یہ جو ہے نا آیا بالبینات, یعنی روشن اور واضح دلائل تھے, یعنی معجزے بھی تھی اور کتابیں صحیفے بھی تھی. والزبوری والکتابی, مطلب المنیر, یعنی کتابیں بھی تھی, صحیح ابراہیم تھی, اور روشن کتابیں تھیں, یعنی کہ پورے ان میں احکامات لکھے ہوئے تھے. اور پھر بھی انہوں نے جھٹلایا, پھر بھی نہیں مانا. یعنی کہ ان کے سامنے کچھ بھی لا کے کھڑا کر دینا, اور لوگوں نے ان کو کبھی سچا نہیں سمجھا, تو کچھ بھی لا کے کوئی معجزہ بھی کوئی پیغمبر بھی لے کے آئیں, جب انہوں نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اور ہر پیغمبر نے, جب ہم نے پیچھے پڑھا نا, دوسرے پچھلے آنے والے کی تائید کی ہے, تصدیق کی ہے, ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے. اسی طرح جب حضرت موسیٰ آئے ہوں گے انہوں نے پچھلوں کی تصدیق کی ہوگی, حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی تصدیق کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے سب کی تصدیق کی. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ یہ پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں, اور یہ صرف باتیں کریں. تو چلیں جی, یہ 184 تک ہے, اور ہم آگے انشاءاللہ پھر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.